تو شاہین الگ کچھ نہیں ہے، یہی چیز کہ بنیادی طور پر شاہین نے یہ طے کیا کہ ہم اسکول جو چلا رہے ہیں یقیناً چلائیں، اسکول کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ طے کریں کہ ملت کا ہر فرد، ملت کا ہر طالب علم، ہر بچہ، ہر پڑھنے والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جوہر رکھا ہے یہ ابھی نہیں طے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس کے کئی سال کے نمبرات دیکھ کر نہیں طے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس پر اسپیشل محنت کرنے کے بعد ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک طالب علم جس نے حفظ کے دوران 14 سال عمر ہو گئی، 15 سال عمر ہو گئی، اس نے کبھی ہندی نہیں پڑھی، کبھی انگریزی نہیں پڑھی، میتھ اس نے کبھی نہیں حل کیا، 3 مہینے میں ایسے بچے محنت کر کے اس نظام کے تحت اور براہ راست ہائی اسکول کے کورس کو پڑھنے کی بہترین صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، آپ کو اس کے لیے شاہین نہیں جانا ہے۔ لکھنؤ میں شاہین کے جو سینٹرز ہیں وہاں بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شاہین نے رخ دیا، اس نے ملت کے ایک بڑے طبقے کو جو تعلیم سے محروم تھا، اور صرف تعلیم سے نہیں محروم تھا، وہ بنیادی طور پر ملت کا سرمایہ ضائع ہو رہا تھا، ملت کا وہ سرمایہ جو بڑا قیمتی تھا وہ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوا تھا۔ شاہین نے اسے نہ صرف یکجا کر لیا بلکہ اسے تعلیم یافتہ بنا دیا، اسے آگے بڑھا دیا۔ اس ماڈل کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں نے بتایا کہ صرف ایک پلان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ جو تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کا ریشیو بڑھ جائے گا، اور یہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں۔ ایک آپ کو نظام بنانا ہوگا، ہر اسکول میں، ہر جگہ، ہر تعلیمی ادارے میں جہاں آپ تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ان تمام جگہوں پر صرف اور صرف آپ کو ایک نظام بنانا ہوگا، ایک اسپیشل آپ کو انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں عملاً کہ ملت تعلیم میں پیچھے ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ پڑھنے کے مواقع بسا اوقات نہیں ہے، یا پڑھنے والے بسا اوقات مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جو بھی وجہ ہو، لیکن ہے ملت پیچھے۔ ملت کے نونہال، ملت کے بچے، ملت کے نوجوان بے شمار بڑی تعداد میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ انہیں چھوڑ دینے سے کام نہیں بنے گا، انہیں ہمیں اسپیشل خوراک دینی ہوگی، اور وہ اسپیشل خوراک شاہین نے طے کر دیا ہے، جس کو انہوں نے فاؤنڈیشن کورس کہا ہے، برج کورس کہا ہے۔ برج کورس سے بہت متعارف کرائے ہیں لوگوں نے، مختلف بڑی یونیورسٹیز نے بھی برج کورس متعارف کرائے ہیں، کوچنگ سینٹرز بھی فاؤنڈیشن کورس بناتے ہیں، لیکن وہ ان کا فاؤنڈیشن کورس ایک خاص ٹارگٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ شاہین نے اس کو عموم کر دیا، اس کو تھوڑا سا وسعت دے دی، اس کو پھیلا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس کلاس کے پڑھنے کے لیے، بلکہ آپ کے اندر جو صلاحیت جس سبجیکٹ کی نہیں ہے اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے وہ کورس ڈیولپ کیا۔ اسی لیے شاہین نے فاؤنڈیشن کورس اردو کا بھی تیار کیا ہے، فاؤنڈیشن کورس سوشل سائنس کا بھی تیار کیا ہے، فاؤنڈیشن کورس میتھ کا بھی تیار کیا ہے، انگلش کا بھی تیار کیا ہے، سائنس کا بھی تیار کیا ہے، ہندی کا نہیں تیار کیا تھا، ہندی کا بھی اب تیار ہو گیا ہے، کیونکہ ہندی بیلٹ میں انہوں نے کام نہیں کیا تھا۔ ایک اور چیز ہے شاہین نے کہ تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں اسپیشل کورس دینے کے ساتھ ساتھ دینی ماحول، اور صرف دینی ماحول اتنا نہیں کہ کبھی کبھی ہم سر پہ ٹوپی رکھ لیں، یقیناً کبھی کبھی رکھنا بھی بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کبھی ٹوپی کا رکھ لینا یہ دین ہے، یہ بہت بڑی نہ سمجھی۔ سمجھداری یہ ہے کہ دین کو سمجھ لے، دین کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، دین سے محبت پیدا ہو جائے، دین کی بنیادوں پر عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، دین کی بنیادوں کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں،
اس ماحول کے ذریعے شاہین نے یہ بھی کام کیا ہے. اور یہ اس لیے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے بے شمار کامیاب ماڈل دنیا میں موجود ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ دین کو شامل کر کے دیندار بنا کر تعلیم یافتہ بنانے کے ماڈل کم سے کم موجود ہیں. میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہیں، لیکن کم ہیں. شاہین نے اس کو پورا کیا ہے. اس معاملے میں شاہین بالکل بے لاگ ہے. جو لوگ شاہد سینٹر چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں وہاں کوئی رعایت نہیں ہے کہ بچے کو نماز پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، بچے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور باقاعدہ کرنی ہے، گروپ میں کرنی ہے. دین اسے سیکھنا ہے. دین کو سیکھنے کے لیے وقت متعین ہے، کم اور زیادہ ہے، اس میں اضافے کی گنجائش ہے. اسی لیے آپ جیسے دانشور حضرات کو، آپ جیسے دلچسپی رکھنے والوں کو آج اکٹھا کیا گیا ہے کہ اگر کہیں آپ کو شاہین میں کوئی چیز اضافے کی ضرورت محسوس ہو، تجویز اور مشورہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو، تو آپ ضرور اپنا مشورہ رکھیں. ہے اس کی گنجائش اور رہے گی اس کی گنجائش. کوئی بھی انسان کا بنایا ہوا نظام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ جو مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، اصل ہے، وہ باقی رہنا چاہیے. تو شاہین نے اپنے تمام برانچز میں، شاہین نے اپنے تمام مرحلوں میں، جو اس نے الگ الگ مرحلے متعین کیے ہیں، ان سب میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ دینیات ہونا چاہیے، دینی ماحول ہونا چاہیے. اور آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، اور بغیر دیکھے اس کا تصور بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ایسے اسکول میں جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں پڑھتے ہیں، ایسے اسکول میں جہاں بسا اوقات غیر مسلم ان کا تناسب 30% 35% ہو، اس ماحول میں، اس جگہ جہاں اس طرح کے بچے اور بچیاں ہوں، وہاں دینی ماحول کو ڈیولپ کرنا یہ واقعتاً ایک بہترین تجربہ ہے. یہ بہترین تجربہ ہے، سیکھنے کا تجربہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو شاہین نے پیش کیا ہے اور بہت سلیقے سے پیش کیا ہے. اس لیے شاہین ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کسی نام سے کریں، کسی انداز میں کریں، آپ کا نام، ٹائٹل، انداز بدل سکتا ہے، لیکن یہ وہ مقاصد ہیں جو شاہین نے متعین کیے ہیں، وہ نہیں بدل سکتے ہیں. ہمیں تعلیم چاہیے، کوالٹی کی تعلیم چاہیے. ہمیں طالب علم کو مضبوط بنانا ہے، اسے آگے لے جانا ہے، کمپٹیشن میں کامیاب ہونے کے لائق بنانا ہے، مزاج بنانا ہے کمپٹیشن کا، لیکن اسے دیندار بنانا ہے. وہ مسلمان ہے تو اسلام کو جاننے والا بنانا ہے، اسلام کو پڑھنے والا بنانا ہے، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے والا بنانا ہے، اور اسلام کے ماحول میں رہنے والا بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب شروع میں بہت سختی کے ساتھ خود کرتے تھے کام، اور یہ ماحول بنا رکھا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لباس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ لباس ہے جس میں بہت سختی ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ بچے کا ایک مزاج بنے، بچے کا ایک ماحول بنے، بچہ یہاں رہتے ہوئے یہ سب سیکھے اور جانے. تو شاہین کی یہ مختلف چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہ 3 چیزیں ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں. پہلی چیز یہ کہ شاہین ایک تعلیمی ادارہ ہے. تعلیم کے بارے میں اس نے بالکل نیچے سے اوپر تک یہ طے کیا ہے کہ ہم بچے کے اندر اس کا مقصد بار بار یاد دلائیں گے اور مقصد سے اس کو جوڑیں گے، یعنی کمپٹیشن کو بہت نمایاں کر کے رکھیں گے. دوسری چیز یہ کہ ہم ان بچوں کو جو کسی وجہ سے تعلیم میں پیچھے رہ گئے، جیسے ہمارے حافظ بچے، دنیا کی بہترین دولت ان کے پاس حفظ قرآن، بہترین دولت ہے، لیکن وہ تعلیم سے محروم ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. اس محرومیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے. شاہین نے ان کو اسپیشل ٹارگٹ بنایا اور حفظ القرآن پلس اس کا ایک مستقل کام بن گیا، بڑا کام بن گیا. اور حافظ بچوں نے لاج رکھی کہ شاہین کو وہ کامیابی دی. حافظ بچوں نے چند سالوں میں کمپٹیشن میں کامیاب ہو کر کے یہ ثابت کیا کہ حافظ بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ شاہین کو بڑی کامیابی ملی. تو یہ دوسرا روٹ جو شاہین نے اپنایا وہ یہ ہے. اور تیسرا وہ جو اسکولوں سے بسا اوقات کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ پڑی، وہ نہیں پڑھ سکے، پیچھے رہ گئے، کمزور رہ گئے،
ماں باپ پریشان ہیں، لیکن وہ پڑھانا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے بچوں کو ڈاکٹر صاحب نے اسپیشل ٹارگٹ بنایا اور ڈراپ آؤٹ کے نام پر ان بچوں کو اس نصاب میں لے جانے کے لیے، آگے کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ایک سسٹم بنایا۔ وہ سسٹم بھی شاہین کا بہت کامیاب سسٹم ہے، اور ان سب میں ایک چیز کہیں گم نہیں ہے، وہ چیز ہے دینی ماحول، دینی تربیت، دینی انداز۔ اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ شاہین میں حافظ ہونے والے بچے اور حافظ ہونے والی بچیاں، اتنی بڑی تعداد میں بچیوں کو حافظ ہوتے ہوئے میں نے کہیں آج تک نہیں دیکھا۔ میری بہت محدود دیکھنے کی صلاحیت ہے، پہنچنے کی صلاحیت ہے، لیکن شوق ہے کہ دیکھیں اور جانیں۔ لیکن شاہین میں جو حافظ بچیاں تیار ہو رہی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ ماحول بنایا ہے انہوں نے۔ گھر والوں کو پتا ہے کہ میری بچی ہے جو حافظ بن رہی ہے، یہ آگے بہت کامیاب ہوگی تعلیم میں، حفظ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بیدر کے گھر گھر میں شاہین نے تعلیم کو رائج کر دیا، بچیاں حافظ ہیں، بچے حافظ ہیں، اور پھر تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے حافظ بڑے پیمانے پر وہاں پیدا ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر حفظ کا شعبہ چل رہا ہے، اس شوق میں چل رہا ہے کہ ہاں بچے حافظ بھی ہوں گے اور اعلیٰ تعلیمی یافتہ بھی ہوں گے۔ تو یہ وہ مقصد تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہیں ان کی تکریم کے طور پر، جو یقیناً تعلیم کے میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور مختلف بڑے اداروں نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اور دیگر اداروں نے، مختلف لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اور صرف ساؤتھ میں نہیں، نارتھ میں بھی مختلف جگہوں پر جا کر، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر برانچز بنانا، لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ آئیے، سیکھیے، جانیے، آپ تجربہ حاصل کیجئے، آپ ٹریننگ لیجئے اور جائیے پڑھیے۔ یہ ساری چیزیں شاہین کو ایک ادارے سے اوپر اٹھا کر ایک مشن بنا دیتی ہیں۔ شاہین پھر ادارہ نہیں رہ جاتا ہے، اب وہ ایک مشن بن جاتا ہے، ایک فکر بن جاتی ہے، ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جس کو بڑے پیمانے پر سمجھنا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے، اور اسے لوگوں میں لے جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ شاہین کا مشن جس کے لیے آپ حضرات کو آج بہت ہی کم وقت میں اطلاع دے کر کے زحمت دی گئی ہے۔ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے گا۔ چھوٹے مختصر وقت میں چھوٹا سا پروگرام ہے، لیکن اس کا مقصد بہت واضح ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افزائی کہ تعلیم کے میدان میں جس نے ایک ادارے سے اوپر اٹھ کر تعلیمی مشن کو رائج کر دیا، تعلیم کو ایک مشن بنا دیا، اپنے ادارے کے کاموں کو ایک مشن بنا دیا، ایک سوچ دے دی، ایک ماڈرن سوچ دی، دینیات کو ساتھ رکھا، اس کو ہم سمجھیں، اس کو جانیں، اس کو اس شہر لکھنؤ سے جوڑیں، کیونکہ لکھنؤ یہ یقیناً تہذیب کا شہر ہے اور تعلیم کا بھی شہر ہے۔ لکھنؤ ہی سے تحریک ندوۃ العلماء کو ماڈل ملا ہے۔ ندوے جیسے ادارے کی اسی لکھنؤ میں بنیاد رکھی گئی۔ ندوے نے جس نے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کیا، وہ بھی ایک تحریک تھی، وہ بھی ایک مشن تھا، دینی تعلیم کا مشن تھا۔ ماڈرن زمانے میں دین کی تعلیم کو کس انداز میں دیا جائے، حاصل کیا جائے، مؤثر بنایا جائے، یہ مقصد تھا۔ ماڈرن تعلیم حاصل کرنا اور دینا ندوے کا مقصد نہیں تھا۔ ماڈرن زمانے میں کیسے دینی تعلیم کو حاصل کرنے والے اپنے آپ کو بنائیں کہ وہ ماڈرن دنیا کو مخاطب کر سکیں، اس کے ساتھ جڑ کر دین کا کام کر سکیں، یہ ندوے کا مشن تھا۔ تو اس لکھنؤ میں شاہین کے مشن کو فروغ ملنا چاہیے، اس کو سمجھنے والے آپ جیسے حضرات موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ سب کا استقبال ہے، اور یہاں الحمدللہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ موقع ملے گا، اور جن سے ہم لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے کچھ سنیں گے اور کچھ ان سے سوالات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔